فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما کی تاریخ کبریائی بڑائی بزرگی یکتائی تنہائی اور شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک لیے انگنت لا تعداد پہ شاہ درود و سلام ہوں آمینہ کے لال کہتے حسن و جمال پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہر پہ
موجود حاضرین و سامعین، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند معلومات گزار کی تھی، تو آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ نے پچھلے جمعے میں سنا، عقیدہ ختم نبوت اپنائے بغیر نبی کی شان نامکمل ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر مسلمان کا ایمان نامکمل ہے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ہمارے بارے میں نبی کائنات علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بتاؤ آپ کی امت نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو نبی ہمارے بارے میں گواہی دیں گے۔ اللہ نے آپ کو شاہد بنایا، گواہی دینے والا بنایا، ومبشرا بشارتیں سنانے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ اللہ نے نبی آخر الزمان کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ تمام انبیاء کا یہی مشن، دعوت توحید۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء آپس میں اللہتی بھائی ہیں، تمام انبیاء آپس میں اللہتی بھائی ہیں۔ اللہتی بھائی وہ بھائی ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہوتا ہے، ماں الگ الگ ہوتی ہے۔ تو اللہتی بھائی ہونے کا مطلب یہ بنا تمام انبیاء کی دعوت کا نقطۂ آغاز توحید، دعوت ایک تھی اور وہ توحید، باقی شریعتیں مسائل وہ بدلتے رہتے ہیں۔ داعی اللہ بنا کر بھیجا، وہ سراجا منیرا اللہ رب کریم نے آپ کو سراج منیر بنا کر، سراج کہتے ہیں سورج کو، منیر کا مطلب چمکتا ہوا۔ اللہ نے آپ کو روشن چمکدار سورج بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ بات میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے، جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، گھر میں کوئی لائٹ جلائے کہتے بند کر دو، کوئی گاڑی موٹر سائیکل کی لائٹ جلائے جا رہا اشارہ کرتے ہیں لائٹ بند کر دو۔ اللہ نے نبی کائنات کو سراج منیر بنایا، سورج کے چمکتے ہوئے لائٹ بلب چلانے والے کو لوگ بیوقوف سمجھتے۔ شریعت کی نگاہ میں اللہ نے جب نبی آخر الزمان کو بھیج کر جن کو اللہ نے چمکتا ہوا سورج کہا، ان کے ہوتے ہوئے کسی امام کی، کسی پیشوا کی، کسی رہنما کی، کسی پیر و مرشد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح سورج کے ہوتے ہوئے کسی لائٹ بلب چراغ کی کوئی ضرورت نہیں، اسی طرح نبی آخر الزمان کے ہوتے ہوئے کسی کو اپنا قائد، لیڈر، رہنما، رہبر بنانے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح نبی ذات آخری ہے، اسی طرح نبی کی بات بھی آخری ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے لا نبی بعدی، میرے پاس کوئی نبی نہیں۔ یہ لا وہ لا ہے جو لا الہ الا اللہ پر آتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ جب یہ عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی لا نبی بعدی پر بھی ہے، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی ذمہ، کوئی برودی، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی نبی کا سایہ، کوئی شے نہیں۔ جس طرح لا الہ نے تمام الہوں کی نفی کر دی،
اللہ کے ماں سوا کوئی چھوٹا الہ ہے؟ کوئی مانتے ہو الہ؟ اگر نہیں مانتے، مسلمان نہیں مانتا، تو پھر اسے نبی کے بعد کی نبی بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آیت بتلا رہی ہے نبی کو اللہ نے چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا دین، آپ کی شریعت، کائنات کے امام نے فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء، ایک صاف شفاف روشن دن کی طرح روشن راستے پر فرمایا میں توڑ کر جا رہا ہوں، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اس راستے کو سامنے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کی طرف آتے ہیں، آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے دیگر انبیاء کے مقابلہ میں مجھے 6 انعام دیے۔ پہلا انعام اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع الکلم بنا کر بھیجا ہے۔ جامع الکلم کا معنی یہ ہے قرآن پاک کی تقریباً 6,500 آیتیں ہیں۔ اس مختصر سی کتاب میں آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کی دیواروں تک کے احکام، مسائل، واقعات موجود ہیں۔ اس مختصر سی کتاب میں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم بنایا۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے بات تھوڑی مفہوم زیادہ۔ حضرت ابو ذر کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی نصیحت فرما دے۔ آپ نے 3 باتیں کہی۔ نمبر 1 اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ 3 باتیں کہی۔ اگر ان 3 باتوں کو آپ گہرائی سے دیکھیں تو پورے کا پورا دین ان 3 باتوں میں موجود ہے۔ فرمایا ابو ذر جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسا لے، گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، فوراً نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہو۔ یہ 3 باتیں آپ نے ابو ذر کو بطور نصیحت فرما دی۔ ایک سیکنڈ نہیں لگتا یہ حدیث کرتے ہوئے، اور کتنا گویا کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ وہ علت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ ونصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کافر آپ کے سر پہ تلوار لے کر کھڑا ہے، آپ لیتے ہوئے وہ کھڑا ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ آپ کا رعب اتنا کہ وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ یا آپ کا رعب دہشت اللہ نے کافروں کے دلوں میں پیدا کر دی۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، چوتھی بات اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا، میرے لیے پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ جہاں نماز کا وقت اور زمین پاک ہے آپ وہی نماز پڑھ لیں۔ پانی نہیں مل رہا تیمم کر لیں۔ اللہ نے زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ 5ویں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے کل کائنات کے لیے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آخری 6 بات وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اللہ نے میرے ساتھ قصر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ میں آخری نبی ہوں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ایک بڑا عالیشان محل بناتا، بڑا عالیشان محل، بڑا خوبصورت، فَأَجْمَلَهُ وَأَحْسَنَهُ، بڑا خوبصورت بنایا، لیکن اس
اس محل کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. کیا وہ معمار تھا، کیا مستری تھا، کیا کاریگری دکھائی ہے، کیا اپنا ہنر آزمایا ہے، تعریفیں کر رہے ہیں. جاتے ہوئے یہ بھی کہتے کاش یہ نکڑ میں سائڈ میں جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی کاش وہ بھی خالی نہ ہوتی، اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے. آپ نے فرمایا وہ خالی اینٹ میں ہوں. وختم بی النبیون، اللہ نے میرے ذریعے سلسلہ نبوت کا خاتمہ فرما دیا. فرمایا قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں. جب قصر نبوت مکمل ہے اس میں نقل زنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں. اللہ نے میرے ذریعے قصر نبوت کو خوبصورت بنا دیا اور اس کی خوبصورتی میں میری وجہ سے اور اضافہ ہو گیا. اسی طرح فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت سے کوئی چیز باقی نہیں سوائے مبشرات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن مبشرات، مبشرات کیا ہے؟ وما الروی صالحا وخاص، میرے بعد میرے انگلیوں کو نیک خواب تو آ سکتے ہیں مگر کسی پر جبریل امین وہی لے کر نہیں آئیں گے. آپ نے فرمایا یہ نیک خواب، اچھے خواب نبوت کے 46واں حصہ ہے. نبوت کا 46واں حصہ ہے. وہ کیسے؟ 23 سالہ دورے نبوت کے آپ 6 مہینوں کے گروپ بنا لیں، 23 سال ان کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ 46 بن گئے. فرمایا اچھے خواب، نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. وہ کیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے پہلے 6 مہینے اچھے خواب آیا کرتے، نیک خواب آیا کرتے. رات کو کوئی خواب آتا، صبح اللہ رب کریم اس خواب کی جو تکمیل فرما دیا کرتے. تو اچھے خواب نبوت کی ایک باقی ماندہ چیز مبشرات میں سے. فرمایا بس یہ باقی ہے، باقی نبوت میں کچھ باقی نہیں ہے. اگلی حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں اللہ نے سلسلہ نبوت شروع فرمایا. ایک بستی میں سورہ یاسین کا تقریباً 22 ترجمہ ہوتا ہے. سورہ یاسین میں ذکر ہے ایک بستی میں بیک وقت 3 نبی موجود تھے. ایک بستی میں 3 نبی موجود تھے. تو اللہ نے بنی اسرائیل میں سلسلہ نبوت کو شروع فرمایا. کلما خلق نبی خلق نبی، ایک نبی فوت ہوتا اللہ اس کی جگہ دوسرے کو بھیج دیتا، وہ فوت ہوتا اللہ اور کو بھیج دیتا. لیکن فرمایا وَأَنَّهُ لَا بَعْدِي نَبِيًّا، لیکن میرے بعد نبی نہیں. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ يَكْثُرُونَ، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ بڑی تعداد میں ہوں گے. خلفاء ہوں گے، انبیاء نہیں ہوں گے. خلفاء ابو بکر صدیق خلیفہ اول، عمر فاروق خلیفہ ثانی، حضرت عثمان غنی خلیفہ ثانی، علی المرتضی خلیفہ چہارم. خلفاء ہوں گے، میرے نائب ہوں گے، میرے جان نشین تو ہوں گے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اسی لیے آپ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے مشن کے وارث ہیں، منہج کے وارث ہیں. اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا ہوتا علماء انبیاء کے وارث نہ بنتے بلکہ ایک نبی کا دوسرا نبی وارث بنتا. علماء کو وارث قرار دینے کا مطلب یہ ہے نبوت کا دروازہ بند ہے. کئی ایک احادیث اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
انا احمد، آپ کے خاندان والوں نے، آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، اللہ رب کریم نے سورہ صف میں آپ کا نام محمد رکھا، وما انا محمد وانا احمد وانا الحاشر وانا الماحی وانا العاقب، فرمایا میں حاشر ہوں، میرے جھنڈے تلے اللہ کل کائنات کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، وانا الماحی، اور میں ماحی ہوں، ماحی کا معنی اللہ نے مجھے اس روئے زمین سے شرک و بدعت کا کما کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں شرک کو بت پرستی کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، پھر آپ نے مٹایا بھی، وانا العاقب، میں آخر ہوں، آخر کا معنی کیا ہے؟ آپ نے معنی کی خود وضاحت کر دی، فرمایا وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں، عاقب کا مطلب ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں، یا یہ بات بھی یاد رکھے، قرآن پاک کے دائیں خیر پہ اللہ پاک کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، اور بائیں سائڈ پہ امام کائنات جناب محمد کریم علیہ السلام کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، آپ کے صفاتی نام ہیں لیکن ان کی گنتی 99 مقرر کرنا ایک شرکی ہوا رہی ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا ان للہ تسعۃ و تسعین اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، جنہیں یاد کر لے، انہی ناموں کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لے، وہ جنت میں جائے گا، نص موجود، حدیث موجود، دلیل موجود، جس بات کی کہ اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن نبی پاک کے 99 نام چھینکا پانی کر کے پورے کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے 99 ہیں، نبی کے نام 99 نہیں ہے، صفاتی نام ہے، جس طرح میں نے قرآن کی آیت پڑھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ صفاتی نام ہے، لیکن 99 کی گنتی کسی حدیث سے کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے 99 ہے، اگر ہم نبی کے 99 نام جمع کرنے لگ جائے تو اللہ کے ساتھ مشابہت، مثال کے طور پر آپ دیکھیے اللہ کی ایک صفت ہے الاول الآخر، لیکن نبی پاک کے صفاتی ناموں میں الاول بھی ہے الآخر بھی ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے، وہ جب سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، وہ تب تک رہے گا جب تک روئے زمین پر کچھ بھی نہیں رہے گا، اسی طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، امام کائنات نے فرمایا علی میں غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں اور تمہیں مدینہ میں اپنا محل بنا کر جا رہا ہوں، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ کے پیچھے نہار نہیں ہوتی، کہ مدینہ آدمی اچھی طرح اپنی طہارت و صفائی نہیں کر سکتا، ہم تو دیکھ لیتے ہیں کہ گندگی لگی ہو یا ٹوٹے پڑے نہیں پڑے ہم دیکھ لیتے، لیکن مدینے کو کیا پتا، اس لیے مدینے کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، امام کائنات تبوک کے لیے گئے، اپنے مصلی امامت پہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو کھڑا کر کے گئے اور علی سے کہا علی نمازیں یہ پڑھائے گا، تم دیگر امور کے ذمہ دار ہو، کائنات کے امام مدینہ سے رخصت ہوئے چلے گئے، راستے میں پہنچے، پیچھے سے علی جا قافلے سے ملے، آپ نے فرمایا علی
میں تمہیں مدینہ میں اپنا محل بنا کر آئے تو یہاں آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقین نے تانے دینے شروع کر دیا. علی ڈرپوک، علی جنگ میں نہیں گئے. علی ناراض ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا ملے. آپ نے پوچھا علی کیوں؟ علی نے بتایا. آپ نے فرمایا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. علی تو ایک بات پہ راضی نہیں کہ تیرا میرے ہاں وہی مقام ہے، وہی مرتبہ ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ. حضرت موسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ التجا کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں واخی ہارون هو افصح مني لسانا فارسله معي كي يصدقني اني اخاف ان يكذبون. اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ قادر الکلام ہے، اس کی زبان میں بڑی فصاحت ہے. مفسرین لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں حکمت تھی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دے. اللہ نے بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو پہ جانے لگے. اپنے بھائی ہارون سے کہا تم بنی اسرائیلیوں میں رہو، ان کو دعوت دو، تبلیغ کرو، میں جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا علی میں بھی جا رہا ہوں اور ہارون کی طرح تجھے مدینہ میں رکھنا میں بنا کر جا رہا ہوں. کیا تو اس بات سے راضی نہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ مطمئن ہوئے، واپس آ رہے تھے. آپ نے فرمایا علی سمجھے موسیٰ اور ہارون دونوں نبی تھے. میرے ہاں تیرا مقام ہارون جیسا ہے، لیکن سن لے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کئی ساری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جن سے پتا چلتا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو مرزائی جس طرح آپ نے پچھلے دنوں شعر سنا اتر آئے ہیں محمد ہم نے اور آگے سے بڑھ کر ہیں ابن شان میں. جس نے دیکھنا ہو محمد کو اصل وہ قادیان میں دیکھ لے غلام احمد کو. نبی پاک کی گستاخی، قرآن کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی، اللہ کی گستاخی، مکہ و مدینہ کی گستاخی. اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی نہیں قیامت تک جس پر لعنتیں اور پھٹکار پڑتی رہے گی. کہتا ہے کتاب کا نام ہے البشرا. اپنی کتاب البشرا میں لکھتا ہے اللہ نے مجھے بتایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں. اللہ نے بتائی کتاب کا نام البشرا. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. میرے رب کو نیند نہیں آتی. نیند تو دور کی بات ہے، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. میرے رب کی شان یہ کائنات کے امام نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام. میرا رب سوتا نہیں ہے اور سونا اس کے شان نشان بھی نہیں ہے. جبکہ یہ کہتا ہے اللہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سوتا بھی ہے اور جاگتا بھی ہے. سونا ایک کمزوری ہے، ایک عیب ہے اور میرا رب عیبوں سے پاک. کہتا ہے اللہ غلطی بھی کرتا ہے اور درست کام بھی کرتا ہے. جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی گستاخی، قرآن کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی، مکہ اور مدینہ کی گستاخی. کہتا بھی اللہ بھول بھی جاتے ہیں اور درست بات بھی کر جاتے ہیں. جبکہ قرآن میں اللہ کا تعارف لا یضل ربی ولا ینسیٰ. میرا رب بھولتا نہیں ہے،
بولنا کمزوری ہے، میرا رب کمزوریوں سے پاک ہے. آپ سبحان اللہ کہتے ہو، سبحان اللہ کا نام کیا ہے؟ میرا رب ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک. یہ سبحان اللہ کا معنی ہے. آج کے مشرک کو سبحان اللہ کا معنی یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی مرزا غلام احمد قادیانی، یہ مرزا انڈیا کا ہو تب بھی لانتی ہے، اگر مرزا محمد علی جیلوی پاکستان کا ہو وہ بھی لانتی ہے. ان کے کرتوت بھی ایسے. کہتا جی کچھ کی حالت میں نے اپنے آپ کے سامنے کچھ دستاویز رکھے، کاغذات رکھے، کیوں میرا رب ان پر سائن کر دے، ان کی تصدیق کر دے جن کاموں کا میں ارادہ رکھتا ہوں تاکہ وہ کام کرنا میرے لیے آسان ہو جائے. میرے رب کی مجھے تصدیق حاصل ہو جائے. میرے رب نے کشف کی حالت بیان کر رہا ہے، حالت کشف میں، حالت خام میں آسان. میرے رب نے سورج سیاہی والا قلم لیا، سیاہی زیادہ لگی، اللہ رب کریم نے اس قلم کو جھاڑا اور وہ سیاہی کا قطرہ میرے کپڑوں پر بھی گرا اور میرے مرید عبداللہ کے کپڑوں پر بھی گرا. اللہ نے فون فرما دیے. کشف کی حالت ختم ہوئی، میں نے اپنے کپڑوں میں دیکھا وہ سرخ سیاہی کے نشان لگے ہوئے. کتنی بڑی میرے رب کی توہین ہے، میرے رب کی گستاخی ہے جو میدانوں میں موجود ہے. یہ بدبخت لوگ نہ مسلمانوں سے مباہلے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ مناظرے کی، نہ تقریر کی، نہ تحریر کی. کسی موقع پر سامنے آ کر کسی عالم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے. کفر کردہ غیر مسلموں کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم تصور کروانا. دیکھو جی مسلمان ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان ہمیں کافر قرار دیتے ہیں. ہم کیا مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑے ظالم ہیں، اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کے دو بیٹے مرزا محمود اور مرزا بشیر الدین اپنے پمفلٹوں میں لکھتے ہیں، جو پمفلٹ شائع کرتے تھے نا ان میں لکھتے ہیں ہم متحدہ ہندوستان سے حمایتی تھے، ہم نہیں چاہتے تھے ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ہم متحدہ ہندوستان کے حامی تھے. پتہ چلا یہ بدبخت پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے. جو پاکستان بننے کے حق میں نہ ہو وہ ملک پاکستان کے دفاع کے والے سے کام کریں گے. جن کو ملک پاکستان میں رہنے والے غیور باشعور جرت مند مسلمانوں نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہو، کیا وہ ہمارے حق میں ہوں گے، ہمارے بھائی ہوں گے؟ کئی دوستوں نے بتایا اگر کسی مرزائی کے ہاں کوئی سنی مسلمان چلا جائے، پانی میں ملانے کے لیے، شربت میں ملانے کے لیے اور کچھ نہ ہو، وہ تھوک ڈال کر ضرور پلاتے. ہمارے ساتھ یہ رویہ، ان کی نظروں میں ہماری یہ قدر، اللہ کی گستاخی کرنے والے. ایسے حد کا نقطہ ہے جو احمدیت کی حالت میں مجھے دیکھ لے یا میں اسے دیکھ لوں، وہ اتحادی ہو، مجھے ماننے والے، مجھ پر ایمان رکھنے والے، ان کا مقام و مرتبہ سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا. صحابہ کی توہین، قرآن کی توہین، کہتا دیگر انبیاء پر بھی وحی اتری، کئی نبیوں سے مجھ پر آنے والی وحی زیادہ ہے، کئی نبیوں کے مقابلہ میں مجھ پر آنے والی وحی زیادہ ہے. انبیاء پر کتابیں
کتاب کا نام کتاب مبین ہے. جس طرح دیگر آسمانی کتابوں کی تلاوت ضروری ہے، ثواب ملتا ہے، اسی طرح میری ایک کتاب مبین کی تلاوت کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے. یہ مسلمانوں کی بدبختیاں ہیں. شیعہ کہیں ہمارے قرآن کے 40 پارے اور مرزائی کہتے ہیں جو قرآن مرزا غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوا اس کے 20 پارے ہیں. وہ کہیں 40 ہیں اور یہ کہیں 20 ہیں. اسی طرح مکہ و مدینہ کی گستاخیاں، بستی قادیان مسلمانوں کے قبلہ کعبہ کی طرح ہے. بستی قادیان کی زمین حرم ہے، یہاں کئی سارے شعائر اسلام ہیں، یا اللہ کی تجلیات اور برکات کا نزول ہوتا ہے. کہتا بستی قادیان ایک مقبرہ ہے، جس مقبرے پر آمینہ کلال جناب محمد کریم علیہ السلام خود تشریف لا کر سلام دیتے ہیں. کہتا یہ بستی قادیان، یہ قادیان کی سرزمین اللہ کے رسول کا مولد ہے. اللہ کا رسول یہاں پیدا ہوا، یہاں رہا، یہاں زندگی گزاری، اللہ کے رسول کی تخگاہ ہے. اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ جو بندہ قادیان کے سالانہ اجتماع میں شریک ہوگا اسے حج کا ثواب ملے گا. حج کا ثواب ملے گا جو قادیان کے سالانہ اجتماع میں شریک ہوگا. اس طرح کی افواہ واہیات فضول قصہ گوئی جو اس کی زبان سے نکلتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق عمر سے کہنے لگے عمر آئیے ام ایمن کے پاس جاتے ہیں. ابوبکر عمر ام ایمن کے پاس چلے گئے. ام ایمن سیدہ آمنہ کی لونڈی تھی. ابوبکر عمر ان کے پاس گئے، وہ رونے لگ پڑی. رونے کے بعد فرمانے لگی میں اس لیے نہیں رو رہی کہ آمنہ کے لال چلے گئے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آج کے بعد وحی کا سلسلہ وہ منقطع ہو گیا، جبریل دوبارہ مدینہ میں نہیں آئیں گے. ام ایمن کا عقیدہ جبریل دوبارہ مدینہ میں نہیں آئیں گے، جبکہ یہ بدبخت کہتے ہیں مجھ پر وحی لانے والا فرشتہ جبریل. ام ایمن رو رہی ہیں، ابوبکر عمر رو رہے ہیں کہ آج کے بعد جبریل امین علیہ السلام مدینہ میں نبی پاک پر وحی لے کر نہیں آئیں گے. وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گئے. تو آج کے خطبہ میں ختم نبوت کے حوالے سے چند دلال آپ نے سنے اور مرزائیوں کے چند عقائد اور نظریات آپ کے سامنے رکھے کہ ان کے دلوں میں ہمارے خلاف کس قدر دشمنی پھونک پھونک کے بھری ہوئی. ہم کہتے ہیں انہوں نے ہسپتال بنوائے، ڈسپینسریاں بنوائی، رفع عامہ کے کام کیے، بڑے باخلاق ہیں. وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالے، نبی کو خاتم النبیین نہ مانے، انبیاء کی گستاخیاں کرے. اسی کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں 3 نانیاں، ان پر زنا کا الزام ہے. انبیاء کی توہین کرنے والا، گستاخی کرنے والا، قرآن کی توہین کرنے والا، نبی کے صحابہ کی توہین کرنے والا، مکہ و مدینہ کی توہین کرنے والا، جس نے سارے شعائر اسلام کا مذاق اڑا کے رکھ دی. ہم کہیں بڑے اچھے ہیں، بڑے نرم ہیں، بڑے باخلاق ہیں، ہم بیماروں کا علاج کرواتے ہیں، غریبوں کے ساتھ معاملت کرتے ہیں. ختم. ان کے مکر و فریب میں جان میں نہ آئے، اپنے عقیدے میں پختگی پیدا کریں کہ نبی آخر الزمان محمد کریم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ رب کریم اسی عقیدے پر خاندان رہنے کی، اسی عقیدے پر مر مٹنے کی توفیق بخشے.